اللہ کے رسول نے لعنت کہی ہے کہ اللہ کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت ہے اس اولاد پر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھایا. لعنت ہے. ایک صحابی ہیں علقمہ، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. بیوی گھبرا گئی، بیوی دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، یا حبیب اللہ میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرمائے چلو میں آتا ہوں. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ علقمہ کے گھر پہنچے. آپ چہرہ دیکھا علقمہ کا، چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھ گیا کہ کس بیماری میں مبتلا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے، علقمہ کی ماں ہے. کہا یا رسول اللہ ہے. بولا ان کو بلاؤ. ماں آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ. وہ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ یہ علقمہ آپ کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری باتوں کو نہیں مانتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کہا کہ نہیں، کسی بھی قیمت میں معاف نہیں کروں. میرے دل کو ٹھیس پہنچایا، میری عزت کبھی نہیں کی، میرا کہنا کبھی نہیں مانا علقمہ نے، میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بلال لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو. ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے جلائیں گے؟ وہ بیٹا جس کو 9 مہینہ میں نے اپنے شکم میں رکھا ہے، وہ بیٹا جس کو 2 سال تک میں نے اپنا خون پلایا ہے، وہ بیٹا جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اس بیٹے کو میرے نظروں کے سامنے آپ آگ میں جلائیں گے؟ ہاں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ایک نوجوان، اب میں سنا رہا ہوں علقمہ کے بارے میں، علقمہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی ماں راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کون تھے؟ صحابی تھے. صحابی بننا اللہ الصمد. وقت کا کوئی کتب ہو سکتا ہے، کوئی ابدال ہو سکتا ہے، کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی کا طلبہ کا دھول نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھے، وہ صحابی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہے، ستاروں کے مثل ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ضعیفہ معاف کر دے اپنے بیٹے کو، نہیں تیرے بیٹے کو جلا دوں گا. یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ جلائیں گے؟ چلیے میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کی غلطی کو معاف کر دیا. ماں کی زبان سے اتنا نکلنا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلال جا کے دیکھ علقمہ کلمہ پڑھا کہ نہیں. تو حضرت علقمہ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جا چلا گیا. تو اللہ کے رسول نے علقمہ کی جنازے کی نماز پڑھائی. جنازے کی نماز پڑھا کر جب لوٹے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام مخلوق کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھائے، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اگر کوئی بھول ہو گئی ہے، ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا تم سے ماں باپ کی بارگاہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا نہیں بات کر رہے ہو، کچھ الٹا سیدھا کبھی بول دیے ہو، بس زبانی کر لیے ہو، تو خدا کے واسطے اس جلسہ سے ایک پیغام لے کر جانا، اس فقیر کی ایک پیغام لے کر جانا. میرے بچوں، اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لینا، اپنے باپ سے معافی مانگ لینا کہ بابا ہمارا معاف کری دا، ہم ترا کچھ کہہ لو لے، میاں تے ہمارا معاف کری دے، ہم ترا کچھ کہہ لو لے. ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض. انشاءاللہ ماں باپ کو خوش رکھیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. ہاں ہاں ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھی مان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا جگ میں بڑا انسان ہے.
جگ میں بڑا انسان ہے جو ماں کی ممتا نہ سمجھے، وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے۔ آج نہ جینٹل مین بنے ہو، اس پل کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے، دروازے میں کھیلتے تھے، ناک سے نیٹا چوتا تھا۔ نیٹا صاف کرنے کا بچہ لوگوں کا اسٹائل ہے رنگ مار کے ہاتھ، ہے رنگ مار کے آکم رمپو چل گیا۔ وہ تو ماں ہے نا، وہ تو ماں ہے۔ آنگن سے نظر پڑ گئی ماں کی، میرے بیٹے کا ناک سے نیٹا چورا ہے، ماں دوڑی، ماں بھاگی، آنگن سے آئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ناک کی گندگی کو صاف کی۔ یہ تو ماں ہے۔ ہم پخانہ کر دیتے، ماں گود میں لے کے بیٹھی، ہم ماں کی گود میں پخانہ کر دیے۔ ماں کبھی گھن نہیں کی، ماں نے کبھی نفرت نہیں کیا۔ آج ماں کھانسی کر دے، باپ کھانسی کر دے تو ہم کہتے کی کھو 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 کرتے رہ جا، چپ چاپ ماری رہا، کی بیٹھ کھاؤ میں اتنا تھوکتے رہ جاتے۔ ہاں 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 میرے نوجوانوں، ماں باپ کی بارگاہ میں اف نہ کہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن پڑھو، ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ قرآن بتائے گا نا۔ کالج یونیورسٹی کی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ قرآن بتائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر رکو نمبر 2 ہے، پڑھو تلاوت کرو۔ میرا اللہ کہتا ہے اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا، اور سنو میری بارگاہ میں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما دے جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔